السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں، جب آپ انتقام لینے پہ آتے ہیں تو پھر آپ غلطیاں کرتے ہیں، پھر آپ بلنڈرز کرتے ہیں، ایسے بلنڈرز جس میں آپ دوست یا دشمن کی تفریق بھول جاتے ہیں۔ ایک ایسا ہی بلنڈر آج اسلام آباد سے ہو گیا ہے۔ دیکھیں، قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت سے ایک فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ اس فیصلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان چھین لیا جائے۔ پاکستان کے تمام جید صحافی، پاکستان کے تمام جید وکلاء یہ کہتے ہیں کہ یہ کالا فیصلہ ہے، یہ پاکستان کی جمہوریت کی خدمت نہیں کرے گا، یہ پاکستان کی خدمت نہیں کرے گا، یہ پاکستان میں سیاسی جمہوری نظام کا قتل کرے گا، یہ سیاسی جماعتوں کو ذبح کرنے کے مترادف ہے، جو آپ نے صرف عمران خان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سارا کچھ کیا۔ اب اس کے اوپر ہوتا کیا ہے؟ اس کے اوپر غصہ آ جاتا ہے۔ دیکھیں، جو منصف ہوتے ہیں ان میں غصہ، انتقام یا لڑائی نہیں ہوتی، ان کا کام صرف انصاف دینا ہوتا ہے، ان کا کام دشمن کو بھی انصاف دینا ہوتا ہے۔ عمران خان نے اس دن قرآن پاک کی اس آیت کا حوالہ دیا کہ تم دشمنی میں اس حد تک نہ چلے جاؤ کہ تم اپنے دشمنوں سے بھی انصاف نہ کر سکو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک حد مقرر رکھنی ہوگی۔ اب اس کے اوپر ہوا کیا ہے؟ حکومت نے فوری طور پر کہا کہ ہم جی آئی ٹی بناتے ہیں۔ کیا جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف پی ڈی ایم کی حکومت نے سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا نہیں دیا تھا؟ کیا ججز کا گیٹ بلاک نہیں کیا گیا تھا؟ کیا سپریم کورٹ کے سامنے تقریریں نہیں کی گئی تھیں؟ کیا سرگودہ جلسے میں مریم نواز نے حاضر سروس ججز کی تصویریں جلسے میں نہیں لہرائی تھیں؟ کیا ٹرکوں والا نہیں کہا تھا؟ آج داد دیں جسٹس عمر عطا بندیال کو، جسٹس اعجاز الاحسن کو داد دیں، جسٹس منیب اختر کو داد دیں، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو داد دیں، جن کا اتنا بڑا جگرا تھا کہ ان سب چیزوں کو انہوں نے برداشت کیا۔ اب جی آئی ٹی بنائی گئی۔ یہ وہی جی آئی ٹی ہے جس کے متعلق قاضی فائز عیسیٰ فرمایا کرتے تھے، یہ تو میں نے صرف دہشت گردی کے کیسز کے اندر سنی تھی۔ اس جی آئی ٹی میں انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان موجود ہیں اور اس کے علاوہ دیگر شخصیات کو شامل کیا گیا ہے۔ اب اس وقت جی آئی ٹی کے سربراہ ہیں اسحاق جہانگیری، ان کو ڈی جی ایف آئی اے تعینات کر دیا گیا ہے۔ وہ پہلے ایڈیشنل ڈی جی سائبر کرائم ونگ کے طور پر کام کر رہے تھے۔ انہوں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے 3 یا 4 درجن کے قریب پاکستان کے صحافیوں کے نام جو ہیں وہ لسٹ میں شامل کیے ہیں۔ ان میں کون کون سے نام ہیں؟ ان میں اسد علی طور کو ایف آئی اے نے نوٹس جاری کیے، پارس جہاں زیب، اقرار الحسن، صدیق جان، مطیع اللہ جان کو نوٹس کیا۔ وہ مطیع اللہ جان جو حلف اٹھانے والے دن قاضی صاحب کے آنے سے لے کر ان کے دفتر جانے تک ان کی ویڈیوز بنا رہے تھے، جنہوں نے دفاع کیا تھا جب قاضی صاحب پر مشکل وقت تھا، جب اس وقت کے طاقتور ان کے خلاف ریفرنس لائے تھے۔ آج اس اسد طور کو بھی نوٹس کیا گیا، آج مطیع اللہ جان کو نوٹس کیا گیا، سید اکبر حسین، دانش قمر، ثاقب بشیر چند متوازن جرنلسٹ کے اندر شامل ہیں، بڑے کریڈیبل ہیں۔ دیکھیں، آپ کا میرا اختلاف ہو سکتا ہے، آپ میرے نظریے سے، میری سوچ سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کریڈیبل ہیں، آپ کا کام کا سٹائل ٹھیک ہے، تو مجھے ماننا ہوگا کہ آپ پرنسپل مین ہیں۔ پھر سجاد علی خان، سید حسن حیدر رضا مہدی، شاہین صاحبائی، سرل المیڈا جیسے نام شامل ہیں، رضوان احمد خان غلزئی صاحب، پھر عدیل راجہ کا نام ہے، ریاض الحق صاحب کا نام ہے، صابر شاکر کا نام ہے، سید عیسیٰ نقوی جیسے ینگ بندے کا نام ہے، اس کے بعد فہیم اختر جو الیکشن کمیشن کو کور کرتے ہیں ان کا نام ہے، ثاقب حسین کا نام، سہیل رشید، ناصر محمود، احتشام نصیر، سبطین رضا، شراز افضل، جبران ناصر کا نام ہے، طیب اعجاز، انیلا منیر، ذیشان علی، حافظ شاکر محمود، ایاز احمد اور طارق منیر کا نام ہے، سلمان صاحب جو سنگر ہیں ان کا نام ہے، اظہر مشوانی پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا کو کور کرتے ہیں ان کا نام ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر عمران ریاض کا نام شامل ہے۔ لگتا ہے کہ ایف آئی اے کو عمران ریاض سے کوئی خاص قسم کا پیار ہے، وقتاً فوقتاً ان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی چیز جاری کرتے رہتے ہیں۔ اوریا مقبول جان کا نام ہے، اور قیوم زاہد وڑیچ کا نام ہے، عارف حمید بھٹی کا نام ہے، نظر احمد چوہان، فضل جاوید، متین حسنین کا نام ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہاں پر صورتحال کس سمت جا رہی ہے اور آپ کرنے کیا جا رہے ہیں۔ یہ ڈنڈا اٹھانے سے، آوازیں بند کر دینے سے، دیکھیں قبرستانوں کے اندر بھی آوازیں اچھی لگتی ہیں، یہ کام نہ کریں۔
یہ کام آپ کریں گے تو آپ کوئی پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے. اب آپ نے عمران خان کے ہاتھ میں اپنی نبض دے دیا. عمران خان تو کہے گا, لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنا تو جسٹس منیر کو بھی غصہ نہیں آیا ہوگا جتنا جسٹس منیر کے وارث کو غصہ آ گیا. دیکھیں, آپ موقع دے رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک قبرستان بن جائے, یہاں کوئی آواز نہ اٹھے اور کوئی آپ کے کرتوتوں سے پردہ نہ ہٹائے, یہاں پہ اختلافی آوازیں بند ہو جائیں. دیکھیں, میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ بدتمیزی کریں, کسی کی تضحیق یا تذلیل کریں. اختلاف رائے ہونا چاہیے, خوبصورت طریقے سے ہونا چاہیے, کریٹیو ہونا چاہیے. آج تو ایوان صدر کا کھلاڑی بھی محاذ سنبھال کے یہی بات کر رہا ہے. ہمارے گھر سے یہ آوازیں نکل رہی ہیں. سہیل وڑیچ جیسے لوگ بول رہے ہیں. انہوں نے کل پی ٹی ماسٹر کا جو آرٹیکل لکھا کہ کب تک ڈنڈے کے زور پر چیزوں کو کریں گے, محبت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے, ڈنڈے سے چیزیں نہیں چلتی. پھر صدر عارف علوی کہتے ہیں کہ ڈنڈا ہر مسئلے کا حل نہیں ہے, ڈنڈے سے معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا, قرآن و سنت سے قانون بنتا ہے. قاضی کا کام قانون پر عمل کرانا ہے. قرآن پاک میں ہے کہ دشمنی میں انصاف کا دامن نہ چھوڑیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا لوگوں کو بتائیں گے, آپ کیا لیگسی چھوڑ کر جائیں گے, آپ کیا لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ کے دور میں صحافیوں کو ٹانگ دیا گیا, آپ نے صحافیوں کو ایف آئی اے کے ذریعے ذلیل و خوار کیا, آپ اختلاف رائے برداشت نہیں کرتے. یہ کوئی اچھی مثال تو نہیں ہے پاکستان کے اندر. پھر آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں آزادی صحافت نہیں تھی. اب آپ کو سمجھ آئی ہے عمران خان کے دور میں آزادی صحافت کیسی تھی, جسٹس بندیال کے دور میں آزادی صحافت کیسی تھی. آپ گن گاتے رہے ہیں. وہ جو کہتے تھے کہ ظالموں قاضی آ رہا ہے, ان کو مبارک ہو, ظالموں قاضی آ گیا ہے. اور قاضی کے دور میں قانون کا ہاتھ آپ کی اپنے گروبانوں تک آ گیا, آپ کی چادر چار دیواری تک آ گیا. اب بھگتے ہیں اس چیز کو. دوسری جانب نواز شریف کہتے ہیں کہ اگر ہم نہ بھی جیتے, ہماری نہ بھی حکومت آئی, ہم اپوزیشن میں بھی بیٹھے تو تحریک انصاف والا کام نہیں کریں گے. پھر فرما رہے تھے کہ ہم نے غلطی کر دی, جب مجھے فضل الرحمان نے کہا تھا تو مجھے فضل الرحمان کے ساتھ مل کے حکومت بنا لینی چاہیے تھی, اور عمران خان کو حکومت نہیں بنا کے دینی چاہیے تھی, اور نہ ہوتا بانس نہ بجتی بانسری. بات یہ نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو آپ کر لیں. اب آپ کو سپورٹ ہے ہر چیز کی, آئین کی, قانون کی, طاقت کی, ہر چیز آپ کے سامنے سر نگوں ہے. ہر قسم کا اللیگل ہتھ کنڈا آپ استعمال کر رہے ہیں. پھر وہ کہہ رہے تھے کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں فراہم کریں گے. یہ تو عمران خان کی کاپی کر رہے ہیں. ہم آرٹیکل 62-63 کو اس کی اصلی حالت میں بحال کریں گے, ہم نیب کا خاتمہ کریں گے. او بھائی, نیب کا خاتمہ کیسے کریں گے؟ آپ انتقام لیں گے. اس وقت آپ سے جو اختلاف کر رہا ہے, آپ کی پارٹی کا ہو, پولیس اس کے گھر جاتی ہے, آپ کا مخالف ہو, آپ اس کو سانس نہیں لینے دیتے. نواز شریف اور نون لیگ 90 کی دہائی سے نہیں نکل پائی. اب ایک جانب جہاں عمران خان کو لے کے آپ اس لیول پر جا رہے ہیں اور ذل الہی کی عزت برقرار رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اس سے کیا کوئی آپ کے حق میں چیزیں چلی جائیں گی؟ ایسا نہیں ہوگا. آج مریم نواز ایبٹ آباد جا رہی ہیں, شہباز شریف پنڈی میں جلسہ کر رہے ہیں. دیکھیں, یہ سب چیزیں آپ کو کیوں کرنی پڑ رہی ہیں؟ اس لیے کہ گیم آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ جو مرضی کریں, صحافیوں کو یا مختلف لوگوں کو اس طرح سے دبانے کی کوشش کریں. میرا خیال ہے کہ اس میں قاضی صاحب کو اور سپریم کورٹ کو خود مداخلت کرنی چاہیے. اس دن آزادی اظہار رائے کے فورم پر یہ گئے ہوئے تھے جہاں اطہر من اللہ نے باتیں کی کہ دیکھیں ہم 75 سال میں سچ کو چھپاتے چھپاتے یہاں تک آن پہنچے ہیں. ان کے مطابق اس وقت آوازوں کو نہ دبایا جاتا, سچ کو نہ چھپایا جاتا تو پاکستان نہ ٹوٹتا. آج صورتحال یہ ہے کہ ججز سے استعفے دلوائے جا رہے ہیں. آج صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے صحافیوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. اس وقت یہ کہتے تھے کہ عمران ریاض اور صدیق جان تو صحافی نہیں ہیں, یہ تو عمران خان کی ٹیم ہے, یہ تو تحریک انصاف کے ممبرز ہیں. اسد طور تو عمران خان کے ساتھ کبھی نہیں تھا, مطیع اللہ جان تو عمران خان کے ساتھ نہیں تھا, یہ تو سبھی عمران خان کے ناقدین تھے. یہ تو قاضی کے گن گاتے تھے, یہ تو بتاتے تھے کہ قاضی کا دور آئے گا تو کیا ہوگا. اب انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ اللہ کا نام صرف رہنا ہے, باقی تو ساری چیزیں وقتی ہیں. ہم جب طاقت میں, اختیار میں, کسی بڑے منصب پر بیٹھے ہوں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہی سب کچھ ہیں. آپ کیا کر لیں گے؟ جیلوں میں ڈال لیں گے, لوگوں کو پھانسی کے پھندے پہنا دیں گے. جن کو پھانسی کے پھندے پہنائے گئے ہیں
آج بھی ان کے نام لیوا زندہ ہیں اور ان کو پھانسی دینے والے منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ پھر پھانسی کے پھندے پہنانے والوں کے جنازوں پر کیا ہوا آپ کو وہ بھی پتہ ہے۔ پھانسی کے پھندے پہنانے والوں کا کوئی نام لیوا آج ہے؟ تو آپ اس سے اندازہ کریں یہ کوئی آج کی ریت نہیں ہے، یہ پرانی ریت ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ فیصلے جسٹس منیر جیسے ہوں، لیکن ہم تنقید برداشت نہیں کریں گے۔ ابھی تو مورخ کا قلم چلنا شروع ہوا ہے، ابھی تو تاریخ میں آپ کے کردار کا تعین ہونا ہے، آپ کا اقتدار اختیار یہ سب وقتی ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ آج ثاقب نثار سے کوئی ہاتھ نہیں ملاتا۔ اسے سبق سیکھیں اور بے انصافی میں اس لیول پر نہ چلے جائیں کہ لوگ آپ کو قبروں میں جانے کے بعد بھی نفرت کے استعارے کے طور پر یاد رکھیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔